أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو خلاق کائنات کی تجلی پڑھنے کے بعد جب یہ فاقہ ہوا آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ارشاد فرمایا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے دو چیزوں کے ساتھ تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر تمہیں دو چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ ایک تو اپنی رسالت تمہیں عطا فرمائی اور دوسرا اپنا کلام عطا فرمایا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، بس آپ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے پکڑیں، وکن من الشاکرین، اور اس کے قدردانوں میں سے ہو جائیں، اس کے قدردانوں میں سے، قدر کرنے والوں میں سے ہو جائیں، شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا نا، تو آپ پر بھی بے ہوشی طاری ہوئی۔ اس کے بعد آپ فوراً اٹھ کے اپنی قوم میں نہیں چلے گئے، کیونکہ جو بھی بندہ آپ کے سامنے آتا تھا نا، نور اتنا پڑا تھا رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کہ وہ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے، بعض اوقات لوگ مر جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا جی، اس کے بعد آپ کو دیکھ کے لوگ مر جاتے تھے، بہت سارے لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، بولا میں نے جانا ہے اپنی قوم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے چہرے کی جو نورانیت ہے اس کی تاب نہیں لا سکے جی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار کی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیدار تو نہیں، تجلی پڑی پہاڑ پر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہ میں ایسی تیزی پیدا فرما دی کہ رات کے اندھیرے میں 30 میل دور تک کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہوئی دیکھ لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا کمال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا کیسے جاؤں اپنی قوم میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ کا حال تم دیکھ چکے ہو کہ وہ بھی تجلی برداشت نہیں کر سکا، سب سے مضبوط چیز تو وہ پہاڑ ہی ہے، میں وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا ہے۔ تو اب اس طرح کرو کہ پوری دنیا میں کوئی شے اگر تیرے چہرے کے نور کو برداشت کر سکتی ہے تو تیرا اپنا لباس ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لباس ہے۔ کیوں؟ جب تجلی پڑی نا جی، پہاڑ جو ہے وہ سرما بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا لباس ویسے کیا ویسے رہا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کی برکت ہے۔ یہ عارف بندہ جو ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے ساتھ لگی رہنے والی شے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی اپنی تجلی سمونے کی طاقت اور قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ تیرا جو لباس ہے نا، اسی کو ڈھال بنا، یعنی اسی کے ساتھ اسی کو اپنے چہرے پہ رکھو اور چلے جاؤ اپنی قوم۔ اللہ اکبر۔ پھر عجیب قصہ بنتا ہے آگے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب گھر تشریف لے جاتے ہیں، منہ پہ کپڑا نہ رکھا ہوا ہے، آپ کی گھر والی جو ہیں وہ کہنے لگی اتنا عرصہ آپ باہر رہے ہیں اور یہاں آئے بھی تو منہ ڈھانپا ہوا ہے، کہ آپ کپڑا ہٹائیں میں آپ کا دیدار کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بات جو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی، اب وہی بات موسیٰ علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں، میں کہ تو نہیں دیکھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا، اب وہی بات موسیٰ علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں۔ میں کہ اب میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ایسی پڑی ہے کہ اب تو نہیں دیکھ سکے گی۔ انہوں نے کہا مہربانی کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا بھی ٹھیک ہے، کپڑا ہٹا دیں، دکھائیں اسے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا تو بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آئی تو کہنے لگی ایک بار اور دکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں پہلے تو بے ہوش ہو گئی تھی، اب پھر کہہ رہی، انہوں نے کہا جی ایک بار بس۔ ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا تو پھر بے ہوش ہو گئی، جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی ایک بار اور دکھا دیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جو پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کے
پہاڑ پر اور اس کی چمک موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، وہ بھی تو عاشقہ صادقہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبہ تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والی تھی، یہاں تک کہ 70 بار وہ خاتون بے ہوش ہوئی، 70 بار بے ہوش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دیکھو وہ خاتون ہو کہ 70 بار بے ہوش ہوتی ہے اور ہر بار یہ کہتی ہے کہ میں نے اور دیکھنا ہے، میں نے ایک بار اور دیکھنا ہے، ایک بار اور زیارت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک ہی بات تجھے پڑی تھی تو بے ہوش ہوا، تو نے کہا تم تو لے گا وانا بولے میں توبہ کرتا ہوں، بس دوبارہ نہیں کہوں گا میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی، اس کی وجہ سے جو بھی بندہ سامنے آتا فوت ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک ایسے رسائی نہیں پا سکتا جب تک اس کا رہنما کوئی ساتھ نہ ہو۔ جیسے تجلی پڑی باقی سارا کچھ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام کا لباس جو ہے نا وہ سلامت رہا۔ تو میں اس طرح کر کے کسی صوفی کا لباس بن جاؤ، کسی اہل اللہ جو ہے نا ان کا لباس بن جاؤ، ان کے قریب چلے جاؤ، جو تجلی ان پر پڑے گی تم پر بھی پڑے گی، ان کی برکت سے تم بھی بچ جاؤ، تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ سفر جو ہے نا یہ انتہائی کٹھن ہے، مالک عز و جل کی بارگاہ تک پہنچنے والا ایسے بندہ طے نہیں کر سکتا جب تک وہ ہاتھ پکڑ کے چلنے والا نہ ہو۔ اللہ کی کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فرمایا کہ ہم نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ ہے موسیٰ تمہیں چن لیا ہے، فخذ ما آتیتک، تو آپ وہ پکڑیں جو ہم نے دیا آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خذ ما آتیتک کا جو لفظ ہے نا یہ قناعت پر دلالت کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں نا آپ نے صرف وہی لینا ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ بتائیں یا رب تبارک و تعالیٰ تورات دے اور اب پابند بنائے نبی کو کہ اس کی طرف، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھنا، صرف یہی لینی ہے، اسی کو پڑھنا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جن کو اپنے حبیب کے صدقے قرآن دے، تورات دیتے وہ رب فرمایا خود ما آتے تو کہ میں جو دے رہا ہوں وہی لینا ہے آپ نے، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھنا، کچھ نہیں لینا ہے۔ آج اس امت کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اپنے حبیب کے صدقے دیا ہے، اپنے حبیب کے ہاتھوں دیا ہے۔ تو آج یہ امت جو ہے یہ کہے گی قرآن جو ہے نا یہ ہمیں کفایت نہیں کرتا، قرآن جو یہ فرسودہ نظام ہے، قرآن جو ہے اس میں 1400 سال پرانی باتیں ہیں، قرآن جو یہ پتھر کے دور کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے الفاظ بھی دیکھیں، ما وکم من الشاکرین، اور اس کے قدردان بن جائے۔ مطلب کیا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے تو قرآن ایک تورات کی بے قدری ہوگی، نہ قدری ہوگی تورات کی، میرے احسان کو چھوڑنے والے ہوں گے، احسان فراموشی ہوگی یہ۔ اب جس بندے کو رب تعالیٰ قرآن عطا فرمائے وہ کہے نہیں جی انگریز کی ABC جو ہے وہ روٹی دیتی ہے، قرآن بندہ پڑھے تو بھوکا مر جاتا ہے، تو بتائیں یہ قرآن کی بے قدری نہیں توہین ہے قرآن کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کو اتنا منحوس سمجھ رہا ہے کہ قرآن جو ہے روٹی بند کر دیتا ہے بندے کی، کہاں کا مومن رہا یہ؟ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خذ ما آتیتک کو فرمایا نا، اس کا مطلب ہے یہ ایسے ہی نہیں فرمایا، میں کہ اسی پر قناعت کرنی ہے اور اسی کو ہی دیکھنا ہے، بس میں جو دے رہا ہوں اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا، کیونکہ آپ کے دور میں بہت بڑا افلاطون جو ہے وہ آپ کے دور میں گزرا ہے، یہ کہ بہت بڑا فلسفی تھا، آپ کے دور میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بار بات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے میں کہ یہ واحد کو قبول کر لو، اس نے کہا میری اپنی عقل جو ہے نا، میں خود میری حکمت ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتی میں کسی اور کی بات کو مانوں، میں خود جناب میرا علم بہت آگے جا چکا ہے، میں نے کسی بات کو مانوں۔ حساب لگائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب جو ہے وہ الواح میں تختیوں میں لکھ دی، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اس میں ہر طرح کی نصیحت تھی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے کتابت کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے کہ ہم نے لکھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے نہیں لکھا تھا بلکہ حضرت جبریل امین سے لکھوایا۔ جبریل امین علیہ السلام کا لکھنا ہی اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات عطا فرمائے تھے وہ لکھ رہے تھے، اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جیسے کہتے ہیں جی مسجد فلاں نے بنائی ہیں، یہاں پہ ایک بزرگ تھے ان کے نام لیتے ہیں جی انہوں نے مسجد بنائی ہے، حالانکہ مسجد تو مستری نے بنائی ہوگی، ان کا نام لیتے ہیں۔ اورینٹ رین کو دیکھ لیں آپ،
فورن ڈرنک کہتے ہیں شہباز شریف نے بنائی ہے۔ کیا شہباز شریف نے کبھی ایک بٹھل سیمنٹ کا اٹھایا تھا یہاں پہ؟ نہیں اٹھایا نا، اس کا حکم تھا۔ کہتے ہیں نواز شریف تیرے دو ہی چنگے کام، ایک موٹر وے ایک ایٹم بم۔ تو بتائیں موٹر وے پہ کبھی اس نے مزدوری کی تھی؟ پتھر اٹھا کے تو رکھے تھے، یا اس نے ایٹم بم جو تھا اس کا بارود اس میں پھونکے مار کے جناب وہ بم چلایا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال حکم دینا جو ہے نا یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے خود کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کتاب لکھی تورات شریف، مطلب کیا ہے؟ ہم نے لکھوائی، ہم نے کہا کہ جب امین علیہ السلام نے لکھ دیا تو یہ ذہن میں رہے یہ کتاب جو ہے نا تورات شریف یہ بھی اسی قلم سے لکھی گئی تھی جس قلم سے لوح محفوظ پر رب تعالیٰ کا قرآن لکھا گیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب حکم ہو رہا ہے دوبارہ پھر فخذھا بقوہ، اس کو طاقت کے ساتھ پکڑ لو، وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیں، یاخذوا باحسنھا، کہ وہ اس کے احسن کو پکڑ لیں، اس کے احسن کو۔ یہ ذہن میں رہے اس کا ہر حکم احسن ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ احسن کہتے ہیں سب سے خوبصورت کو، سب سے خوبصورت کو، حسن سونا، احسن سب سے زیادہ سونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا بے احسن یا، اس کے سب سے خوبصورت حکم کو لے لیں، تو باقی بھی جو سارے احسن ہی ہے نا، ساری کتاب احسن ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ اس کے جو احسن ہے وہ لے لیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں عزیمت کے دیے تھے، کچھ رخصت کے دیے تھے، کچھ عزیمت کے تھے، کچھ رخصت کے تھے۔ عزیمت کا حکم کون سا ہے اور رخصت کا حکم کون سا ہے؟ میں ایک دو مثالیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے بندہ سفر پر جا رہا ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ بندہ چھوڑ دے سفر میں، یہ رخصت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ اچھا کیا ہے، چھوڑ دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں بھی روزہ رکھ لو تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھا ہے جی۔ اسی طرح کر کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں، جیسے بارش آ رہی ہے، بارش ہو زور سے، باہر چکڑ ہو، تو خیر سڑکیں مضبوط بنی ہوئی ہیں، چکڑ والے پھسلنے والی بات نہیں ہوتی۔ باہر کون سا گارا پڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں، باہر گارا پڑا ہو، چکڑ ہو، پھسلن ہو بہت زیادہ، بارش بھی آ رہی ہو، طوفان بھی ہو، اب اجازت ہے نماز گھر میں پڑھیں، نماز گھر میں پڑھیں۔ ایک بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بارش آ گئی، آقا علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا، بلال کو فرمایا کہ صلو فی رحالکم، میں کہ نمازیں جو ہے نا اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں پڑھ لیں، کجاووں میں جہاں بھی ہیں وہی نمازیں پڑھ لیں۔ اس کے باوجود بھی ایک صحابی حضور کے وہ چلتے چلاتے مسجد پہنچا ہے۔ آقا علیہ السلام میں تم کیسے آ گئے؟ کہنے کہ حضور میں گھر میں بیٹھا تھا، نماز پڑھنے لگا تھا، دل میں خیال آیا کہ میرے حبیب اکیلے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، تو اس لیے میں مسجد میں آ گیا آپ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ تو اب آقا علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی، مطلب کیا ہے؟ اجازت ہے گھر پڑھنے کی، اچھا ہے گھر پڑھ لیں، بہت اچھا ہے مسجد میں آ جائیں، نہیں سمجھ آیا؟ اچھا ہے گھر میں پڑھ لیں، بہت اچھا ہے مسجد میں آ جائیں۔ لیکن اسی طرح کر کے بہت سارے احکامات ہیں جن میں دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، عزیمت کا بھی رخصت کا بھی۔ رخصت پہ عمل کریں تو حسن ہے، اور عزیمت پر عمل کر رہے ہیں تو احسن ہے، بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دونوں طرح کے احکامات دیے ہیں آپ کی کتاب میں، حسن بھی ہیں احسن بھی ہیں۔ میں کہ حسن پر عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، احسن پر عمل کرو گے تو بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا، اجازت بھی دے دی، جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میاں بیوی جو ہے ان کی آپس میں طلاق ہو جائے، جو کچھ دیا ہے واپس لے لے۔ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن مہر دے بیٹھا تھا، اس میں سے آدھا مہر لینا جائز ہے اس کے لیے واپس۔ اب وہ آدھا مہر جو ہے وہ لے لے، اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلے بیان فرمائے، میں کہ لے لے یہ جائز ہے، حسن ہے، لے سکتا ہے تو آدھا مہر واپس، میں کہ اگر نہ لے تو یہ احسن ہے، یہ بہت اچھا ہے، معاف کر دے اسے بھی ٹھیک ہے، بیوی لے جا تم۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اسی طرح کے تقریباً احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہلو بیان کیے ہیں، عزیمت کا بھی اور رخصت کا بھی۔ جیسے دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، ایک بندہ دوسرے کو الٹھا کٹ مارے، اب جس کو الٹھا لگا ہے نا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا
بلکہ یہ فرمایا کہ اجازت ہے کہ بدلہ لے لے، اجازت ہے کہ بدلہ لے لے۔ ہاں یہ بھی فرمایا معاف کر دے تو بہت اچھا ہے، معاف کر دے تو بدلہ لے لے اچھا ہے، حسن ہے، معاف کر دے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا یا خذوا باحسنھا، میں کہ اس کے احسن احکامات جو ہیں وہ لے لیں، یعنی کہ کوشش کریں عزیمت والے احکامات کو اپنانے کی۔ یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ اس کے سارے احکامات جو ہیں وہ اچھے تھے، ہیں جی بہت اچھے تھے، لیکن یہاں پر احسن جو لفظ ہے پھر یہ مبالغہ، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ پھر احسن بمعنی حسن ہوگا، یعنی تفضیل کے معنی احسن سے نکل جائیں گے، بلا تفضیل صیغہ تفضیل کا ہے لیکن معنی تفضیل اس میں نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا خذوا باحسنھا، اسی کے احکامات اچھے ہیں انہی کو لے لو تم، اس کے علاوہ کہیں اور نہ جانا تم۔ اللہ اکبر، میں کہ اگر تم چھوڑو گے سأریکم دار الفاسقین، تو ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، ان قریب تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی جہاں پہ فاسق تباہ ہوا نا تمہیں بھی وہیں لے جا کے تباہ کریں گے۔ میں تم لہذا ان احکامات سے منہ نہ پھیرنا، ان احکامات سے منہ نہ پھیرنا۔ اللہ اکبر۔ آگے جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں کہ ان قریب ہم پھیر دیں گے اس بندے کو جو بندہ زمین میں ناحق تکبر کرتا ہے اپنی آیتوں سے۔ میں جو زمین میں تکبر کرنے والا ہے نا، ہم اسے اپنی آیتوں کی طرف نہیں آنے دیں گے، اپنے قرآن کی طرف نہیں آنے دیں گے، اپنے قرآن سے۔ یہ آیات سے مراد قرآن کریم ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ زمین میں تکبر کرے گا ہم اسے قرآن سے پھیر دیں گے، نہ قرآن کی سمجھ آنے دیں گے، نہ قرآن اسے پڑھنے دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھا ہوا ہے ہمیں ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نہ، تمہارے دل میں تکبر پیدا ہوا، میرے مالک نے تمہارا منہ قرآن سے پھیر دیا، تمہارا منہ پھر گیا قرآن سے، قرآن کی طرف تمہاری توجہ اس لیے نہیں ہو رہی۔ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں کہ ان قریب ہم پھیر دیں گے ان کے منہ قرآن سے، قرآن کی آیات سے پھیر دیں گے، قرآن کی آیات سمجھنے نہیں دیں گے، قرآن کی آیات پڑھنے نہیں دیں گے، قرآن کی آیات پہ ایمان نہیں لانے دیں گے ہمیں۔ اندازہ لگیں جو تکبر کرتے ہیں دنیا میں زمین پر ناحق کرتے پھرتے، دیکھیں یہ تکبر جو ہے نا بندے کو خیر سے محروم کر دیتا ہے، تکبر جو ہے نا بندے کو دین سے محروم کر دیتا ہے، تکبر جو ہے نا یہ بندے کو رب تبارک ہوتا ہے کہ گھر میں سجدہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں کی مساجد میں چودھری عید والے دن کیسے بدماش بنے ہوتے ہیں۔ یہیں پہ ہنجروال میں ایک کھوکھر تھا ملک، تو وہ عید والے دن جناب آیا لیٹ، مولوی صاحب نے 8 بجے کا عید کا اعلان کیا، وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آیا، ٹائم ہوا مولوی صاحب نے عید پڑھا دی۔ جب عید پڑھی گئی تو اس نے مولوی صاحب کو چھٹی کرا دی، مولوی صاحب کو چھٹی کرا دی، میں آئے نہیں تھا عید پڑھا دی۔ جب عید کا ٹائم ہو چکا ہے تو تیرے ابی کی مسجد تھی، ٹائم جو دیا تھا وہ ٹائم ہو گیا، اس وقت پہ عید پڑھائی ہے۔ تو بیچارے بزرگ تھے، سفید داڑھی والے تھے، وہ میرے پاس آئے اس وقت، آ کے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ فلاں، پتہ نہیں اس وقت نام بھی بتایا تو اس کو دلیل کا، انہوں نے کہا جی اس نے میری چھٹی کروا دی، کہ تم نے عید کیوں پڑھا دی، میرے آنے سے بھی پہلے پڑھا دی۔ حساب لگائیں، وہ آیا بھی سال بعد ہے اور تکبر دیکھو کیسا ہے، سال بعد ہے اور تکبر دیکھو کیسا ہے۔ یہاں بھی رمضان شریف میں آ جاتے ہیں ان کو پٹھے کئی سارے جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، صرف رمضان شریف کا مہینہ آتے ہیں بس، وہ رمضان شریف کا مہینہ آئیں گے وہ شیطانیاں کریں گے جناب۔ ایسے ہی شیطان جو ہے نا وہ خوب ان کو استعمال کرتا ہے، شیطان ان کو خوب جو ہے نا وہ ان کے ذہن پہ سوار رہتا ہے، وہ اتنا بڑا بزرگ ہو تیری بیزتی ہوگی مثلا، جی وہ اتنا بڑا بزرگ تو ماشاء اللہ رمضان شریف میں نمازیں پڑھنے آتا ہے، وہ بھی عجیب بد دماغ ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ صحیح بات ہے دعا کر کے گزارنا پڑتا ہے، یا اللہ یہ خیر سے گزر جائے بعد میں پھیر لیں گے۔ اتنے جو ہمارے مستقل نمازی نا کبھی ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن رمضان کے جو یاد ہے نا فصلی بٹیرے توبہ توبہ، ان کا تقوی کا لیول چڑھا ہوتا ہے، شیطان ان پر سوار ہوتا ہے، ہاں شیطان ان پر چڑھا ہوتا ہے۔ اللہ شیطان ایسے تھوڑی ہوتا ہے، شیطان تو بھائی جگہ جگہ سے آتا ہے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا جو کہ صحابی حاضر ہوئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتا، میں نماز میں لذت نہیں رہی، میرے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایسی کمال نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی اس کی خشوع والی نماز، خضوع والی نماز ہے۔ کریم آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ بات کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر اس طرح کرنا، آج کے بعد تم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا،
کون سی؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں۔ میں کہا ٹھیک ہے یار، تو پڑھنے لگ گئے۔ ایک دن ایسے آکر اسلام کے سامنے آئے، حضور نے پوچھ لیا میں بھی سنا تیری نماز کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضور پہلے سے فرق ہے، اچھی پڑھتا ہوں۔ میں بھی جو تیرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا خشوع خضوع والی، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور جس دن سے وہ آیت شروع کی وہ تو آج ہی رہا مسلم۔ اگلے سامنے ہوا کہ وہ تیرے ساتھی نہیں تھے، وہ شیطان تھے، تیرے سامنے کھڑے ہو کے ایسی بنا سوار کے نماز پڑھ رہا تھا تاکہ تجھے اپنی نماز کے معاملے میں وسوسے میں ڈال دے، تو تو اپنی نماز کو بیکار اور حقیر سمجھنے لگی اور بلا کر نماز ہی چھوڑ بیٹھے، نماز ہی نہ پڑھے۔ حساب لگا یہ شیطان کہاں سے آتا ہے؟ ممکن ہے جو آگے یہاں لڑائی ڈال رہے ہوتے ہیں وہ حضرت شیطان نہیں ہوتے، وہ کوئی اور نہ ہو کہ نہیں؟ ایسی جناب ان کا پارا چڑھا ہوا جناب کو جیسے روزہ رکھا ہو نا، جو ہر بندہ تھپا ہوتا ہے پریڈ جب میں روزہ رکھے میں کیا مطلب تیرا بھی روزہ رکھ لیا تو اب کیا کرے بھائی ہیں؟ اتنا تپ گیا تو یار تیرے پاس سے بھی نہ کچھ نہ، روزے کا تو مطلب یہ تھا تیرے میں صبر پیدا ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے، اور پورے سال میں جو غصہ تیری ناک پہ کھڑا رہا ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ جائے، وہ تیرا مزید غصہ بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا میں روزہ رکھا ہوا پریڈ جائیں، جس نے حج کیا وہ بھی کہیں بورڈ لگا لے ماتھے پر بھی میں حاجی ہوں، پرے ہو جائیں مجھ سے۔ نماز پڑھ کے بندہ جائے وہ بھی جناب اسٹیکر لگا لے یہاں پہ میں نماز پڑھ کے آؤں، پرے ہو جائیں۔ تو بھی جب کوئی اور بندہ نہیں کہتا تو روزہ رکھ کے تو کیوں کہتا پرے ہو جائیں مجھ سے؟ تو امریکی انجن ہے جو چڑھ جائے گا اوپر بندے کو لتاڑ دے گا اور بھسم کر دے گا کہ ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ عجیب فکر ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک متکبر لوگوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہے، پرے کر دیتا ہے ان کو۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ہر طرح کا معجزہ بھی دیکھ لینا لا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اکڑ خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محروم کرتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، فرمایا کہ اگر وہ ہدایت والا راستہ بھی دیکھ لینا پھر بھی اس کو نہیں اپنائیں گے، پھر بھی نہیں اپنا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں ایسے لوگوں کے سامنے، آپ ان کے سامنے نیکی کے فوائد بیان کریں کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں گے نا فوراً اس پہ چل پڑیں گے۔ ایسے لوگ متکبر لوگ جو نا شرارتی ذہن ہوتا ہے ان کا، شرارت کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، ایسی ایسی سکیمیں بنا گئے شرارتیوں والی شیطانوں والی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے یار حضرت صاحب کتنے ذہین نکلے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جیسے گمراہی کی بات ان کے سامنے آئے گی فوراً سے پہلے ایکسیپٹ کر لیں گے، اپنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میں یہ ساری سزا ہم نے ان کو اس لیے دی ہے ان ذلیلوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، آیتوں کو جھوٹا کہا تھا۔ اب ہر طرح کی ہدایت ان کے سامنے بیان کر دی ہے، کبھی قبول نہیں کریں گے، گمراہی کا راستہ سامنے آئے گا پھٹ کر کے قبول کریں گے اس کو۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا ہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے، ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، بَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور قیامت کے دن ہماری ملاقات کو جھوٹا کہا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال سارے برباد ہو گئے، جو بھی نیکی کیے تھے ساری کی ساری ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو یہ کام کرتے رہے تھے، جو یہ کام کرتے رہے تھے اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔